السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے لیکن غزہ سے بات شروع کریں گے کہ وہاں کی کیا حالات ہے، اور اس کے بعد ہندوستانی خبروں کی طرف بڑھیں گے۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیے خبردار۔ غزہ کی بات کریں تو کئی دنوں سے غزہ میں امدادی ٹرکوں پر اسرائیلی پابندیاں جاری ہیں، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہی ہیں، اور اسرائیل کی اس حرکت پر عالمی طاقتیں اب بھی یا تو خاموش ہیں یا تو صرف مذمتی بیانات جاری کرنے تک محدود ہیں۔ امریکہ تو اب بھی اسرائیل کی حمایت اور بے گھر فلسطینی عوام کو دھمکیاں دینے میں لگا ہوا ہے۔ وہیں مقبوضہ مغربی کنارے کی اگر بات کریں تو وہاں اسرائیلی دہشت گردی جاری ہے، روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور فلسطینیوں کا قتل جاری ہے۔ اسی درمیان وہاں مزاحمتی تنظیمیں بھی سرگرم ہو گئی ہیں اور انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو جواب دینا شروع کر دیا ہے، اور انہیں وہ دستی بموں کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے ان پر حملے بھی کر رہے ہیں۔ وہیں قابض فوج معمولی بہانوں سے فلسطینیوں کے مکانات کو ہمسمار کر رہی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو امریکی حمایت کے ساتھ اسرائیلی دہشت گردی مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اور غزہ میں بھی عروج پر ہے۔ ایک طرف تو وہاں ناکہ بندی جاری رکھی گئی ہے، تو دوسری طرف مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپے کے نام پر لگاتار وہاں دہشت گردی جاری ہے۔ وہیں غزہ کی پٹی میں قید رہنے والے 50 سے زائد سابق اسرائیلی قیدیوں نے قابض اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو سے حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرنے اور پٹی میں باقی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ جنگ میں واپسی کا سیدھا مطلب اسیروں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ وہیں تل ابیب میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور قیدیوں کے اہل خانہ نے معاہدے کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے کے لیے اپنی حکومت پر دباؤ ڈالنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اسی دباؤ کے درمیان اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے پیر کو ایک وفد قطری دارالحکومت دوحہ بھیجے گا۔ خبریں کہ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی منگل کی شام دوحہ جائیں گے اور اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے معاہدے کی ثالثی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ حماس عارضی جنگ بندی پر راضی ہو سکتا ہے، جس پر جواب دیتے ہوئے حماس کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی تجویز ان کے سامنے نہیں ہے، وہ اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔ وہیں گزشتہ روز عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم OIC نے غزہ کی تعمیر نو کے 53 ارب ڈالر کے 5 سالہ منصوبے کی جو مصر نے تجویز پیش کی تھی اس کی توثیق کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کئی اہم یورپی ممالک جس میں فرانس ہے، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ ہے، ان کے وزرائے خارجہ نے بھی منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تاہم یورپی ممالک نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ مزاحمتی تنظیم حماس کو غزہ پر حکومت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اسرائیل کے لیے خطرہ بننا چاہیے۔ غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ مصر نے تیار کیا ہے، جس کی رواں ماہ قاہرہ میں عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں رکن عرب ممالک نے حمایت کی تھی۔ اسی درمیان اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے عرب اور مسلم ممالک سے اپیل کی ہے کہ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اور پشت پناہی کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات کریں اور فاشسٹ قابض صہیونی ریاست کے ان منصوبوں کے مقابلے میں اپنی ثابت قدمی کو مضبوط کریں۔ قطر نے اسرائیل کی جوہری تنصیبات کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے تحت لانے کے لیے بین الاقوامی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کا اندازہ ہے کہ اسرائیل کے پاس تقریباً 90 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، جس کے بارے میں فیڈریشن کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے خفیہ جوہری پروگراموں میں سے ایک ہے۔ تو ناظرین، اب بڑھتے ہیں ملکی خبروں کی طرف۔ مدھیہ پردیش کے برہان پور ضلع کے گاؤں میں حالیہ دنوں ایک عجیب و غریب تماشا دیکھنے کو ملا ہے، جب لوگوں نے فلمی کہانی کو حقیقت سمجھ کر کھیتوں میں خزانے کی تلاش میں گھڑے کے گھڑے کھود ڈالے ہیں۔ یہ تمام ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب ایک افواہ پھیلی کہ اسیر گڑھ قلعے کے آس پاس کے کھیتوں میں سونے کے سکے دفن ہیں۔ جیسے یہ بات پھیلی، دیہاتیوں نے آدھی رات کو موبائل ٹارچ کی روشنی میں زمین کھودنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ کہ یہ سنسنی خیز مہم گزشتہ 4 ماہ سے وقفے سے جاری ہے اور اب اس کے ویڈیوز ایک بار پھر وائرل ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ساری گڑبڑ فلم چھاوا دیکھنے کے بعد شروع ہوئی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ مغلوں نے مراٹھوں سے لوٹا ہوا سونا اسیر گڑھ قلعے میں دفن کر دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں نے فلمی کہانی کو حقیقت سمجھ لیا اور قلعے کے قریب کھیتوں میں کھدائی شروع کر دی۔ ایسا لگتا ہے کہ سونے کی چمک نے عقل پر پردہ ڈال دیا ہے اور لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ صرف
فلمی کہانی ہے۔ ویسے یہ واقعہ صرف خزانے کی تلاش کا نہیں ہے، بلکہ اس خطرناک سوچ کا آئینہ ہے جو فلموں کے ذریعے ذہنوں میں اتاری جا رہی ہے۔ اگر ایک فلم لوگوں کو کھیت کھودنے پر مجبور کر سکتی ہے تو یہی فلمیں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑا کرنے میں بھی کامیاب ہو رہی ہیں۔ حال ہی میں فلم چھاوا دیکھنے کے بعد ہی مغل حکمرانوں، خاص طور پر اورنگزیب کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کیا گیا تھا۔ اگر چھاوا جیسی فلموں کا نتیجہ کھیتوں کی کھدائی اور تاریخی مقامات اور بادشاہوں کے بارے میں افواہوں پر یقین کرنے کی شکل میں نکلتا ہے تو ان فلموں کے ذریعے پھیلائی جانے والی نفرت کا اثر کتنا خطرناک ہوگا اس کا آپ تصور کر ہی سکتے ہیں۔ اور دہلی میں عام آدمی پارٹی کی شکست اور بی جے پی کے اقتدار میں آتے ہی مسلمانوں کے لیے حالات تیزی سے خراب ہونے لگے ہیں۔ دیگر بی جے پی ریاستوں کی طرح اب دہلی میں بھی مسلم کاروباریوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور بی جے پی کے ایم ایل ایز کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس کا تازہ ترین ثبوت سیلم پور کے برہم پوری علاقے میں دیکھنے کو ملا ہے، جہاں المتین مسجد کی توسیع کی اجازت پہلے تو ایم سی ڈی نے دے دی، مگر بعد میں مقامی ہندو تنظیموں کے دباؤ میں آ کر اسے روک دیا گیا۔ مقامی ہندو تنظیموں نے ایک چال یہ چلی کہ اپنے اپنے گھروں پر انہوں نے یہ بورڈ آویزہ کر دیے کہ یہ گھر برائے فروخت ہے، یعنی کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسجد کی توسیع سے ہندوؤں کو خطرہ ہے۔ پھر کیا تھا، ایم سی ڈی بھی انہی کے سپورٹ میں آ گیا اور اس نے مسجد کی توسیع کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ محض ایک مسجد کی توسیع کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کی مثال ہے کہ بی جے پی حکومت اب کھلے عام شدت پسند ہندو گروہوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہے۔ پہلے ایم سی ڈی نے اجازت دے دی، مگر جیسے ہی شدت پسندوں نے دباؤ ڈالا، انتظامیہ نے فوراً تعمیر رکوا دی۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے اب اعلان کیا ہے کہ ریاست میں زبردستی مذہب تبدیل کرنے والوں کے لیے سزائے موت کا قانون لایا جائے گا۔ بالکل دھرمانترن، دراچرن، یہ کسی گھٹنا کو ہماری سرکار برداشت نہیں کرے گی، اسی لیے ایسے دشکرمیوں کو یا دھرمانترن کرانے والوں کو پھانسی کی سزا تک پہنچائے گا۔ یہ اعلان انہوں نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر ایک سرکاری تقریب میں کیا۔ جبرن تبدیل مذہب یا لو جہاد جسے کہا جاتا ہے، دراصل ایک مفروضہ ہے جو کہ پہلے ہندوتو تنظیموں نے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کھڑا کیا تھا، اور اب تو بی جے پی حکومتیں اسی جھوٹے دعوے کو حقیقت کا نام دے کر قوانین کے ذریعے مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنانے کی اس سے کوشش کر رہی ہیں۔ وہیں کانگریس لیڈر عارف مسعود نے وزیر اعلیٰ کے بیان کو صرف سیاسی شعبہ دبازی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پہلے وزیر اعلیٰ کو یہ بتانا چاہیے کہ زبردستی تبدیل مذہب کی تعریف آخر کیا ہے۔ وہیں مسعود نے کہا کہ حکومت صرف بیان بازی کر رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خود بھوپال میں کئی لڑکیاں لاپتہ ہیں اور حکومت انہیں تلاش کرنے میں ناکام۔ یہ سب بیان ایسا ہے جیسے بچکانے بیانوں جیسا ہوتا ہے، گمبھیرتا کا کوئی بیان نہیں ہے، کیونکہ دھرمانترن کا پراودھان ہے، اور اگر اس کو بدلنا ہے تو ان کو یہ سویکار کرنا چاہیے کہ ہم بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کو بدلنے جا رہے ہیں۔ اور مدھیہ پردیش کانگریس کے صدر جیتو پٹواری نے بھی اعداد و شمار کے ذریعے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پچھلے 5-6 سالوں میں مدھیہ پردیش سے 4 لاکھ خواتین لاپتہ ہو چکی ہیں اور روزانہ 100 خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ حکومت انہیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو رہی ہے اور صرف تبدیلی مذہب کے نام پر سیاست کر رہی ہے۔ منی پور میں حکومت کا فری موومنٹ منصوبہ پہلے دن ہی بری طرح ناکام ہو گیا، کیونکہ نہ تو امن قائم ہو سکا اور نہ ہی عوامی مخالفت کو روکا جا سکا ہے، جس سے وہاں حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ منی پور میں ہفتے کو مرکزی حکومت کے فری موومنٹ فیصلے کے خلاف زبردست تشدد پھوٹ پڑا، جس میں 27 سیکیورٹی اہلکار اور 40 دیگر افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں، جبکہ ایک شخص بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ کوکی طبقے کے شدید احتجاج کے دوران پتھراؤ اور جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس نے آنسو گیس اور طاقت کا استعمال کیا، لیکن صورتحال قابو سے باہر ہو گئی۔ کچھ علاقوں میں کشیدگی اب بھی برقرار ہے، تاہم حکام حالات پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے شدید اعتراضات کے بعد کیرل کے امتحانی مرکز کیلیکٹ کو دوبارہ داخلہ امتحانات کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ پہلے ترووننتپورم کو فہرست سے نکال دیا گیا تھا، جس پر طلباء اور سیاستدانوں نے سخت اعتراض کیا تھا۔ ترووننتپورم کا نام ہٹائے جانے پر جنوبی ہند کے طلباء میں تشویش پھیل گئی تھی۔ راجیہ سبھا رکن حارث بیرین اور ششی تھرور نے اس فیصلے پر اعتراض کیا تھا۔ وہیں جامعہ نے طلباء کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیلیکٹ کو دوبارہ شامل کر لیا ہے۔ کانگریس نے ٹیرف میں کمی کے معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت نے امریکی دباؤ میں آ کر اقتصادی محاذ پر کمزوری دکھائی ہے۔
پارٹی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آخرکار ہندوستان کو کوئی بے نقاب کر رہا ہے۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے حکومت کی تجارتی پالیسیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کو امریکی صدر کے ذریعے اپنی حکومت کے فیصلوں کا علم ہو رہا ہے۔ نام نریندر، کام سرنڈر، یہ کیسے چل سکتا ہے؟ دیش میں یہ شیر بنتے ہیں، دہاڑتے ہیں، ہم پر دہاڑتے ہیں، باہر جاتے ہیں معلوم پڑ جاتا ہے یہ تو مٹی کا شیر ہے۔ ادھر تو مودی جی سے ٹرمپ گلے مل رہے ہیں، ادھر ہماری ارتھ ویوستھا کا گلا کاٹ رہے ہیں، اس میں کسی کو کوئی دقت۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جب دنیا کے دیگر ممالک امریکہ کے ٹیرف پالیسیوں پر سخت موقف اپنا رہے ہیں تو مودی حکومت نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کے ساتھ اس معاہدے سے ہندوستانی معیشت کو سالانہ 60,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا، جبکہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ کانگریس نے الزام لگایا کہ مودی حکومت صرف چند بڑے سرمایہ داروں کے مفادات کی حفاظت کر رہی ہے، جبکہ چھوٹے تاجر اور کسان نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ کل امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے نام جوہری معاہدے کو لے کر پیغام جاری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس پر اب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ خامنئی نے واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ بعض بدمعاش ممالک کا مذاکرات پر اصرار مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی توقعات مسلط کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بات چیت نئی توقعات باندھنے کا راستہ ہے، لیکن ایران اس کو قبول نہیں کرے گا۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے جوہری معاہدے پر ایران سے نمٹنے کے 2 طریقوں کا ذکر کیا تھا، ایک تو فوجی، دوسرا مذاکرات، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ مذاکرات کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران ایک بڑی عظیم قوم ہے، وہ ان کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں۔ شام میں معزول صدر بشار الاسد کے وفادار جنگجوؤں کے سر ابھارنے کی وجہ سے ایک بار پھر شام میں تشدد پھوٹ پڑا ہے، اور غیر مصدقہ رپورٹوں کے مطابق جمعرات سے سنیچر تک 500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شمال مغربی شام میں باغیوں کی سرکوبی کے لیے فوج کی جانب سے شروع کی گئی کارروائی کی زد میں عام شہری بھی آئے ہیں، اور بین الاقوامی ایجنسیوں کے مطابق 3 دنوں میں 300 سے زائد عام شہری مارے جا چکے ہیں۔ دوسری طرف نیو یارک ٹائمز نے جمعرات اور جمعے کو 147 افراد کی ہلاکت کی رپورٹ پیش کی تھی۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرا نے باغیوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ اس بیچ سیکیورٹی فورسز نے لتاکیا اور اس کے قریبی اہم ساحلی شہروں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق لڑائی زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہو رہی ہے۔ تشدد کے بیچ بڑی تعداد میں لوگوں نے روسی فضائیہ کے ٹھکانے پر پناہ بھی لے لی ہے۔ ایران نے 11 لاکھ افغان مہاجروں کو واپس بھیجنے کا اعلان کیا ہے اور مزید مہاجرین کو پناہ دینے سے معذرت کر لی ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ ملک میں افغان مہاجرین کے لیے مزید گنجائش نہیں ہے، اس لیے سرحدی نگرانی سخت کر دی گئی ہے تاکہ غیر قانونی داخلے کو روکا جا سکے۔ ایران کے علاوہ پاکستان نے بھی افغان مہاجرین کے لیے سخت اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ 31 مارچ تک تمام افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اپریل سے افغان باشندوں کے خلاف ملک گیر آپریشن شروع کرنے کا بھی اعلان پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ طالبان حکومت نے ایران اور پاکستان سے اپیل کی ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی زبردستی کے بجائے ایک منظم اور تدریجی عمل کے تحت کی جائے۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایران اور پاکستان افغان مہاجرین کو اچانک واپس بھیج کر قدرے سنبھلنے کی کوشش کر رہی طالبان حکومت میں انسانی بحران کو مزید سنگین تو نہیں کر رہے؟ تو ناظرین اتنی کچھ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔